Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، آج ہم مفتاح العربیہ الجزء الاول کا پہلا سبق یعنی پہلا درس پڑھیں گے۔ الدرس الاول، الدرس سبق، الاول پہلا سبق، دوسرا سبق الدرس الثانی، تیسرا الدرس الثالث۔ الدرس الاول پہلا سبق، الدرس سبق، الاول پہلا۔ آج ہم اس سبق کے اندر ہذا، ہذہ، ذالک اور تلک کو سیکھیں گے۔ ہذا یہ مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، ہذہ یہ مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے، ذالک یہ مفرد مذکر کے لیے آتا ہے اور تلک مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ہذا، ہذہ یہ قریب کے لیے آتے ہیں، ذالک اور تلک یہ بعید کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ تقریباً ہر کسی کو پتا ہے، ہذا یہ جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے، ہذہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے۔ یہ تقریباً اکثر لوگوں کو یہ بات جانتے ہیں، اس بات کا علم اکثر لوگوں کو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذکر اور مؤنث کو کیسے پہچانیں گے؟ کیف نعرف التذکیر والتانیث، ہم مذکر اور مؤنث کی شناخت کیسے کریں گے؟ تو اس کتاب میں بہت ہی آسان طریقے سے نیچے دکھایا گیا ہے کہ مذکر کو ہم کیسے پہچانیں گے اور مؤنث کو کیسے پہچانیں گے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں بولتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث ہے، اور اگر آخر میں بولتا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذکر ہے۔ اب دیکھیں، ہذا قلم، تو قلم کے آخر میں بولتا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں ہذا آیا۔ اچھا، اب دیکھیں، ہذہ دواتن، یہ دوات ہے، تو دواتن کے آخر میں بولتا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں ہذہ ہی آیا۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، جس لفظ کے آخر میں بولتا ہو وہ مؤنث اور جس کے آخر میں نہ ہو وہ مذکر، یہ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ بولتا دیکھیں گے وہ مؤنث ہی ہوگا، جیسے حمزہ ہے، طلحہ ہے، یہ مذکر ہے اگرچہ ان کے آخر میں بولتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہی دیکھیں گے آپ، اگر آخر میں بولتا ہے تو مؤنث ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہذا قلم، یہ قلم ہے، ہذہ دوات، یہ ایک دوات ہے، ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے، تلک مدرسۃ، وہ ایک مدرسہ ہے، اسکول ہے، ہذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے، ہذہ سبورۃ، یہ ایک بلیک بورڈ ہے، ذالک دفتر، وہ ایک کاپی ہے، تلک محبرۃ، وہ ایک دوات ہے۔ اب اوپر بھی ہم نے پڑھا دوات، یہاں پر بھی دوات، تو دوات اور محبرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لا فرق بین الدوات والمحبرہ۔ یہ بولتے ہیں وعاء الحبر، وہ جو بوتل ہوتی ہے اس کو دوات بولتے ہیں، وعاء الحبر، جس کے اندر روشنائی رکھی جاتی ہے۔ ھذا شباک، یہ ایک روشندان ہے، ھذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے، ذالک باب، وہ ایک دروازہ ہے، تلک ممحات، وہ ایک ربڑ ہے، محا یمحو، اس کے معنی ہوتا ہے مٹانا، اسی سے معنی ہے اسم اعلیٰ، ممحات، مٹانے کا ایک ذریعہ۔ ھذا سالم، یہ سالم ہے، ھذہ عاملۃ، یہ عاملہ ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر کچھ الفاظ جو ہے وہ لال رنگ سے لکھے ہوئے ہیں۔ جو لال رنگ سے لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ اگر آپ کتاب کو پھیریں گے اور آخر میں جہاں لکھا ہے الدرس الاول، تو وہاں ان الفاظ کا ترجمہ دیا ہوا ہے۔
جو کالے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گزر چکے ہیں، وہ اب دوبارہ آ چکے ہیں. لیکن جو لال رنگ سے لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ وردت اول مرۃ فی ھذا الکتاب، وہ الفاظ جو ہیں وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں. ذالک نبیل، وہ نبیل ہے. تلک فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے. ذالک ورق، وہ پتا ہے، ورق ہے. تلک حقیبۃ، وہ بیگ ہے. ذالک تبشور، وہ چاک ہے. تلک حدیقۃ، وہ ایک باغیچہ ہے. اب یہ مشق ہے، آپ قلم لیں، کاپی لیں، جتنا اس پر محنت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کو زبان سے بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اب ان الفاظ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ھذا، ھذی، تلکا اور ذالکا میں سے کون سا لفظ اس جگہ پہ مناسب رہے گا، وہ ان الفاظ کے شروع میں آپ کو استعمال کرنا. مثلا میں پڑھتا ہوں ھذی روبیۃ، تلک ساعۃ، ھذی مکتبۃ، تلک مدرسۃ، ھذا رجل، تلک امرأۃ، ھذا طالب، ذالک تلمیذ، ھذی تلمیذۃ، تلک طالبۃ. تو جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی اس تمرین کو مکمل کریں، کاپی میں لکھیں تب فائدہ ہوگا. ھذا مدرس، ذالک معلم، ھذہ مدرسۃ، تلک معلمۃ، ھذا استاذ، تلک استاذۃ، ھذا مصحف، ذالک منزل، ھذہ جامعۃ، ذالک سائق، ھذا مطار، تلک محطۃ، ذالک موقف. عربی میں ترجمہ کیجیے. یہ کھیل گاہ ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے لائیں گے یہ اس کی عربی، پھر کھیل گاہ کی عربی. تو کھیل گاہ کی عربی اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ آخر میں جائیں گے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے لال رنگ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو لفظ ہے عربی اس کی آخر میں موجود ہے، وہاں آپ کھولیں گے تو پھر ان دونوں کو ملائیں گے تو پڑھیں گے ھذا ملعب. اسی طرح یہ تفریح گاہ ہے، یہ کیا عربی لائیں گے پھر تفریح گاہ کی. ھذا منتزہ، وہ راستہ ہے. ذالک طریق، وہ استاد ہے. ذالک مدرس یا استاد، یہ ہسپتال ہے. ھذا مستشفی، وہ مطب یعنی کلینک ہے. ذالک مستوصف، یہ دواخانہ ہے. ھذہ صیدلیۃ، وہ ڈاکٹرنی ہے. تلک طبیبۃ، یہ رجسٹر ہے. ھذا سجل، وہ ڈرائیور ہے. ذالک سائق. تو جو لال رنگ سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں تو ان کا ترجمہ جو ہے آخر میں جو کتاب میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے. آپ جتنا اس ایکسرسائز پر جو ہے جو جتنی مشق ہے، تمرین ہے، اس پر جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا قلم سے، جتنا اس کو آپ لکھیں گے اپنی کاپی پہ، زبان سے ادا کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. آج کا سبق مکمل ہو گیا. آج کا سبق انتہائی آسان ہے. اس کے اندر ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہ آپ کو بچپن سے پتہ ہوگا، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. آسان ہے بہت سبق، اس کو آپ یاد کریں اور بھی زیادہ سے زیادہ اس پر محنت کریں تو تاکہ زیادہ سے زیادہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.